بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں اس کے جسم میں ظاہر فرما دیتا ہے، جس سے کہ لوگ دیکھنے والے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان لڑکا ہو یا کوئی نوجوان لڑکی ہو، جس کے جسم میں بھی یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوں۔ 5 نشانیاں آپ کو دکھیں، چاہے آپ کے خود کے اندر دکھائی دیں یا کسی کے اندر دکھائی دے، محلے کے اندر کوئی شخص اس کے اندر یہ 5 نشانیاں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اب وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر پائی جا رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو کو سننے کے بعد پھر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں گے، جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ کمنٹ کریے گا۔ آئیے گا وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے۔ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنی بستی کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ کس کے ماں باپ کس اپنی اولاد سے ناراض ہے، کیونکہ آج کل کی اولاد بھی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتی، ماں باپ کو ستا رہی ہے، ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، اوڑھنے پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ نہیں دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا وقار، ان کی عظمت کو انہوں نے پامال کر دیا۔ تو جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہیں، نہ اپنی اولاد سے ناراض ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اب جنت کیسے ہے اور جہنم کیسے ہے؟ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما بردار کرو گے تو پھر یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کو گالیاں بکو گے، اپنے ماں باپ کو ناراض رکھو گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، تو پھر یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے، یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض رہتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ اگر جس کے ماں باپ راضی ہوں تو سمجھو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اللہ بندوں سے جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے نہ تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا اپنے پورے محلے کے اندر نظر رکھیے گا، اپنے پورے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں یہ دیکھیے گا
کہ کون بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا، کون نہیں جا رہا ہے، پانچوں وقت کی اذان ہو رہی ہے، کون نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اب چاہے تو اسے اس کے گھر میں کتنی بھی دولت ہو، چاہے اسے کتنی بھی اچھی روٹی مل رہی ہو، اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہو، تو اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کو روزی روٹی اچھی مل رہی ہے، آپ کا گھر مکان اچھا ہے، آپ عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ہاں، آپ کے پاس چاہے کتنی بھی دولت ہو، آپ کتنے بھی خوش رہ رہے ہوں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ دو نشانی ہو گئیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اچھا راستہ چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے، نیک راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، زناکاری میں، شراب خوری میں، اور یوں سمجھیے کہ جتنے بھی بدکاری کے کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، وہ اس میں چلنے لگتا ہے۔ روزانہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ سب اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشانی میں مصیبت میں چل رہے ہیں، ہمارا کام کاج نہیں چل رہا ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کے راستے پر چل رہے تو ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور اللہ سے وعدہ کرے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی تو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ تو کرو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ آپ ایک آہ نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ آپ کی آہ کو سنے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، نور کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، نور جو کہا ہے وہ ایمان کی روشنی کو کہا ہے، نور جو ہے، نور سے مراد ہے ایمان کا نور۔ اور جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ کر آ رہا ہے اور دوسرا بندہ بے نمازی ہے، تو ایک سائیڈ میں نمازی کو کھڑا کر دو اور دوسری سائیڈ میں بے نمازی کو، پھر آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ بھائی ان دونوں میں سے کس کے چہرے پر زیادہ نور ہے، چاہے انسان کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کا کلر سانولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کا جو نور نظر آتا ہے، ادھر بے نمازی کھڑا ہے اور ادھر نمازی انسان کھڑا ہے، اس کا چہرہ چاہے کالا کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئے گی، ایمان کا نور نظر آئے گا۔ اور ادھر جو بے نمازی ہے اس کے اوپر یوں سمجھیے کہ فٹکار برس رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوگی، اور ادھر اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے،
تو کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ایمان کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے، کسی انسان سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور نماز کو اگر اس سے کہا جائے تو نماز کو نہیں جاتا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کو نہیں جا رہا ہے، لوگ اس کے سامنے سے نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، تم جاؤ، میں پڑھ لوں گا، تو سمجھو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہر وقت وہ گناہ کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھنے اس کے سامنے سے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے چلیں، جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کہہ رہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ جانا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جب بھی جسم کے اندر یہ 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے نہ تو سمجھ جانا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور تو ہم سے وہ کام لے جس سے کہ تو راضی رہے اور ہم سے اس کام کو چھڑا دے، اے اللہ جس سے کہ تو ناراض ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر بھی ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ 5 نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کتابوں کے اندر لکھی ہیں، آپ آج سے ہی اس پر عمل کریے گا اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے گا۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائیں، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔